بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب جمعہ ہے اور میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین والمغربین، جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں صرف اللہ کے لیے، وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، صرف اسلام ہے جو اس کا فیوریٹ ریلیجن ہے، the only religion he loves، only religion جو اللہ نے زمین پہ بھیجا وہ اسلام ہے۔ اور اسلام سب سے پرانا مذہب ہے، نبی آدم اسلام کو لے کر آئے تھے، اور یہی اسلام کا جو اینڈ ہوا ہمارے رسول صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تو اس کے بعد یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ آج اسلام، آج دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور ہم ساری نعمتوں کو ہم نے نازل کر دیا، اور خالق کائنات کہہ رہا ساری نعمتوں کو نازل کیا، اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ یہی اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو یور اللہ۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، میں امپورٹنس آف شب جمعہ پہ بولوں گا آج، تو آج کی رات شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم اسلام کے اوپر ہے، وہی اسلام کے اوپر ہے کہ جو اسلام تو نے بھیجا تھا۔ یا آج اسلام کے 1000 فرقے ہو گئے، 1000 مذہب ہے دنیا میں، لیکن ایک ہی ریلیجن ہے جس کو اللہ پسند کرے گا، جس سے نجات ہوگی، جو ریلیجن کو اگر آپ فالو کریں گے، اف یو فالو دا اسلام دین اونلی آپ کا سارے اعمال قبول ہوں گے۔ جو آپ دنیا میں محنت کر رہے، مطلب 24 گھنٹے آپ کی محنت ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے، آپ روزے بھی رکھ رہے، آپ حج بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے خمس بھی دیا، آپ نے ساری نیکیاں کی، صرف اس لیے کہ اللہ ہمارے اسلام کو قبول کرے اور ہم کو جنت تک بھیجے، تو وہ شکر کرو کہ آپ اس ریلیجن کو فالو کر رہے، اور اس ریلیجن میں اس فرقے سے آپ کا تعلق ہے جو محمد اور آل محمد کا فرقہ ہے، جو ریل اسلام کو جنہوں نے پیش کیا، جو اسلام کو جنہوں نے بچا لیا۔ اگر آج اسلام بچا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اس سیکریفائس کے تحت بچا ہوا ہے جو محمد اور آل محمد نے تو سیکریفائس کیا۔ یہ 11 اماموں کی سیکریفائس اور زمانے کے امام کے پردے میں جانا، شہزادی کونین کا سیکریفائس، وہ سیکریفائس تھا، وہ قربانی تھا جس کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد معصومین کے بعد ان لوگوں نے جو اسلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا، آج وہ لوگ زندہ ہیں۔ دوستو، ہماری لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، بہت پلیز غور سے سننا، ہماری لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، 60 70 80 90 ایئرس، میکس 90 ایئرس تک جاؤ گے، لیکن اس کے بعد اگر تم کو ہمیشہ بامبے میں زندہ رہنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف، اف یو ڈو سم تھنگ دین یو ول گیٹ اٹ۔ کہاں ملے گا؟ ہماری لائف کا اینڈ ہوگا، اور اینڈ ہو کے جو نیو لائف سٹارٹ ہوگی نا، وہ آرام باغ سے سٹارٹ ہوگی، یا رحمت آباد سے سٹارٹ ہوگی، یا محفل مصطفیٰ سے سٹارٹ ہوگی، یا زینبیہ سے سٹارٹ ہوگی، جو بھی ہمارا گریو یارڈ ہے، جو بھی سیمنٹری ہے، ہماری جو نئی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی، یہ جو زمین کے اوپر کی لائف ہے نا، یہ اس کا اینڈ بہت جلدی ہے۔ اس کا اینڈ، پھر میرے جملے غور سے سنو، اس کا اینڈ بہت جلدی ہے۔ وی ڈونٹ نو، اتنی انسرٹنٹی ہے لائف میں، اتنی انسرٹنٹی ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ میں تو کل بہت بول رہا، نیکسٹ مومنٹ کیا ہونے والا وی ڈونٹ نو۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں چلا، ختم ہو گئے۔ اتنی انسرٹنٹی ہے اس لائف میں، لیکن میں جس لائف کی بات کر رہا ہوں اس میں وہ ایٹرنل لائف ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے اس دنیا میں جو آپ ہیں، جو زمین کے اوپر آپ ہیں، میں بامبے کی مثال اس لیے دے رہا کہ مرحوم کا تعلق بامبے سے ہے، تو بامبے میں جو بھی تمہاری زندگی تم لائف کو گزار رہے 24 آورس میں ایک دفعہ سوچو، جسٹ تھنک ون ٹائم آؤٹ آف 24 آورس، ایک دفعہ سوچو کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی ایٹرنل لائف کے لیے کیا کیا۔ اف یو ڈو سم تھنگ، وہ ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے دوستو، ورنہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں 1000 مرتبہ میں یہ بات بولتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے کام کیا ہے بامبے میں، آئی نو دیم۔ آج کوئی پوچھ رہا ان کو، چلے گئے،
انہوں نے جو نیکی کی وہ ان کو وہاں پہ کام آ رہی ہے. جو نیکی کی انہوں نے اس دنیا میں، جو بھی نیکی انہوں نے کی ان کو وہاں پہ کام آ رہا ہے. دے آر گیٹنگ ریوارڈ فرام دیٹ. اور وہاں کا ریوارڈ زیادہ ہے. وہاں پہ اللہ کا وعدہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے. دنیا میں آپ کو 1000 پرابلمس ہیں، 1000 پرابلمس ہیں ہماری اس دنیا میں. یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو. آپ سالو کرتے کرتے آپ کی پوری زندگی گزر جاتی، پوری زندگی گزر جاتی سالو کرتے ہوئے. اور پھر جب آخری وقت آتا تو انسان تڑپ جاتا. جب اس کا اعمال نامہ، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی علیہ السلام بول رہے، میرا مولا بولتا کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آئے گا، پوری زندگی کا عمل، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اعمال نامہ آئے گا، تو اس وقت انسان، پلیز غور سے سنو، میرے مولا کا جملہ ہے، کہا کہ تم اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے اور کہتا ہے what I have done in my life, what I have done in my life. اس وقت ہم بیک کرتے ہیں، اس وقت ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ give us chance کہ پھر واپس دنیا میں آؤں اور پھر دنیا میں زندگی گزاروں. تو دوستو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو پوری زندگی دی تھی، you didn't do anything, now تم پوچھ رہے، تم بیک کر رہے. تو اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو چھوڑ دے گا، تمہاری بیٹی تم کو چھوڑ دے گی. یہ جو تمہارا سیٹ بزنس ہے نا، سیٹ بزنس سب یہی رہ جائے گا. You'll be all alone. آج دو باتوں میں، دو چیزیں بات کریں گے کہ ایک ہے رد مظالم جو وہاں پہ اس دنیا میں آپ کو کرنا ہے، ورنہ آخرت میں سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے. شب جمعہ کی مجلس ہے، لادا فیملی کو میں پرسا دیتا ہوں. لادا فیملی کے منیر علی صاحب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. منیر علی حسین علی لادا، میں ان کی انٹائر فیملی آف لادا فیملی کو پرسا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جسٹ میری یہ مجلس بڑی امپورٹنٹ ہے، غور سے سنو کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ کو معافی مانگنا ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو نالج آف دیز گناز. یو بلیو می، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ واٹ از رد مظالم؟ واٹ از رد مظالم؟ وی ڈونٹ نو. اب جنرل پوچھو کہ رد مظالم کیا ہے، آپ پتہ نہیں کیا ہے. رد مظالم وہ گناہ ہے دوستو کہ جو تم کو فرسٹ نائٹ سے مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی. اس کے لیے بہترین رد مظالم کس کو کہتے ہیں؟ رد مظالم وہ گناہ کہ میں مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا کہ تم نے مثال کے طور پہ کسی سے پیسے لیے اور تم نے اس کو واپس نہیں کیا، وہ وہاں پہ تم کو حساب دینا ہے. ایزی مت لو، یہ مت بولو کہ یار کون دے گا حساب وہاں پہ کوئی چلنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے سوائے معصومین کے واسطے. یہ مت بولو کہ یار کون دے گا حساب. اب آپ اس کے بعد مثال کے طور پہ کسی سے پیسے لیے اور آپ نے واپس نہیں، آپ واپس کرنا چاہتے لیکن بندہ ہی چلا گیا، بامبے سے ہی چلا گیا، آپ کے پاس کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں. تو آپ کو یہ کیا اس وقت اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے بچپنے میں اسکول ڈیز میں کسی سے پینسل لیا، ربڑ لیا، توڑ دیا. ایک مسلمان کے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کے بعد اس سے معافی نہیں مانگنا. تم نے کسی کو منہ پہ تماچا مار دیا، تم نے کسی کو اذیت دے دی اور تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی، اور تم نے کسی کو نقصان کر دیا اور تم ایزی لے لیے. یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ جو ویری کامن ہے، ہر وقت ہو سکتے، کبھی بھی ہو سکتے. یہ گناہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے، ہر کی لائف میں یہ گناہ. یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ ہمارے پاس نہیں. یہ رد مظالم یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو عام طور پہ لوگوں کو، ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کریں کیا. رد مظالم کے لیے ہم کریں کیا. ہم کو اپنے دوسرے گناہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ تو کبھی یاد نہیں آتا. اور اس کا ایسا حساب ہے، اس کا ایسا حساب کہ جو آپ کو دینا ہی دینا ہے. کب دینا ہے؟ مرنے کے بعد دینا ہے. کب دینا ہے؟ اس جگہ پہ دینا ہے نا. اس وقت کوئی دنیا کی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں. اس وقت جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو اتنے گناہ پڑے گا. اس کے لیے معصومین کے ارشادات ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے. اس کے لیے معصومین نے بتایا کہ اس کے لیے تم اپنی زندگی میں کر. دیکھیں میری لائف میں، آپ کی لائف میں، سب کی لائف میں کہ میں نے اپنی ینگ ایج میں، اسکول ڈیز میں نے کسی کا نقصان کیا. میں نے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لیا، 1 روپے کی آج انڈیا میں ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 روپیہ بھی اگر لیا ہے تو اس کا حساب ہے. نجف اشرف کا وہ مشہور ترین واقعہ، میں ابھی رد مظالم کی پوری بات کرتا ہوں. نجف اشرف کا مشہور، اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نجف اشرف کا وہ مشہور ترین واقعہ کون سا واقعہ؟ ایک عالم دین، میں نے پڑھ چکا ہوں یہ واقعہ کئی مرتبہ، لیکن آپ دوسری طریقے سے پڑھا. رد مظالم کو ملانے کے لیے حساب کیسا لیا جائے گا، حساب کتنا سخت ہے وہاں پہ. یہ ایزی لے کے مت لائف گزارو کہ چلتا ہے سب، ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے اور چلتا ہے. تو نجف اشرف کا مشہور واقعہ وہ عالم دین کا، وہ اپنے شاگرد کے، اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آقا آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ اتنا آپ نے عمل کیا، اتنے دن کے بعد کیوں آئے خواب میں؟ 2 سال یا 3 سال کے بعد خواب میں.
اسٹوڈنٹ پریشان ہو گیا کہ آقا کہاں تھے 2 سال سے نہیں آئے. تو پوچھا, کہنے لگے میں حساب دے رہا تھا. وہ کام گیا, کہا اب تک حساب دے رہے تھے, آپ تو اتنے نیک, آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی, آپ نے اتنے درس دی, آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کہا جو کچھ میں نے کیا, پلیز غور سے سنا, جو کچھ میں نے کیا ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی, ذرہ برابر نظر نہیں آنے والی چیز زمین کے اوپر جو ذرہ ہے, کا ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور اللہ اس کا مجھے اجر دے رہا. اللہ کے پاس محفوظ ہے, اللہ اس کا اجر ضرور دے گا, اب دے رہا. جو کچھ میں نے نیکی کی وہ ضائع نہیں ہوئی, لیکن میرے 1 گنا یا 2 گنا یا 3 گنا یا 4 گنا ایسے تھے جس میں سے یہ گنا میں پھنس گیا, حساب دے رہا تھا. پوچھا کون سا؟ کہا نجف اشرف کا واقعہ, اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. کہنے لگے کہ لنچ کا ٹائم تھا, کھانا کھا کے میں باہر نکلا. جب میں باہر جا رہا تھا تو راستے میں اونٹ کے اوپر, کیمل کے اوپر ڈرائی گراس, پرانے زمانے میں ٹار روڈ نہیں تھی نہ سیمنٹ روڈ تھی, اور جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں اونٹ تھا یا گھوڑا تھا, اونٹ پہ سب موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہوتا تھا کیملز کے اوپر. تو ایک مسلمان, ایک مومن اپنے اونٹ کے اوپر, اپنے کیمل کے اوپر ڈرائی گراس کو لاد کے لوڈ لے کے جا رہا تھا. یہ چلتے چلتے انہوں نے پیچھے سے ایک کاڑی, ایک سٹک نکال لی, ایک سٹک گراس کی, ڈرائی گراس کی, کوئی ویلیو ہے, ایک سٹک نکال کے انہوں نے ٹوتھ پک بنا لیا, بنا کے پھینک دیا, پھنس گئے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار پڑھو, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا غفور الرحیم. کہا میں کاڑی نکال کے میں نے ٹوتھ پک کیا اور پھینک دیا. مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ بابا تو نے بغیر پوچھے ایک مسلمان کے مال کو نکالا کیسے؟ کوئی $1 ملین نہیں نکالا اس نے, ایک کاڑی نکالی, ڈرائی سٹک. ہم تو کھیت کے کھیت کھائے ہوئے, ہم تو پوری زندگی کھاتے ہوئے آ رہے, ہم نے اس کا مال بھی کھا لیا, اس کا مال بھی کھا لیا, اس کا مال, میں سمجھ لیا کہ ہم ویری اسمارٹ. بابا یہ اسمارٹنیس نہیں, یہ شیطان ہے تمہارے اوپر. یو بلیو می, اسمارٹنیس نہیں ہے. اگر تم کسی کا مال کھا جاؤ اسمارٹلی, حق نہیں ہے تمہارا لیکن تم نے لے لیا, تو تم یہ یاد رکھو یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے, شیطان تمہارے اوپر پورا کنٹرول کرا ہوا. شیطان کہتا ہے لے لے, کیا فرق پڑتا. اس میں کئی, اب یہ پوائنٹ پہ کئی چیزیں کلیئر ہونے والی ہے. خمس بھی کھا لے کوئی, خمس ہی نہ دے, اور بولے کہ میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں. ارے بیوی کی شہادت کے ایام اب قریب ہے, میری شہزادی, میری مظلوم ماں کی شہادت کے ایام قریب ہے. ابھی بھی وقت ہے, ریلیجیسلی نکالو. اگر نہیں نکالو گے تو پرابلم ہے. میں خمس میں نہیں بول رہا آج, ان کے جب منیر علی, حسین علی لادا کی جو چہلوں کی مجلس نیکسٹ تھرسڈے پڑھوں گا اس میں بولوں گا, لیکن آج میں صرف آپ کو ہنٹ دے رہا کہ ایک سٹک نکالے تو حساب دینا ہے. اگر تم نے خمس دیا ہی نہیں پوری زندگی, پوری لائف تم نے ایسی گزار دی, ہو کیس بابا, ہو کیس, یہاں پہ ہے. یہ مت بولو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر تم نے نکال دی اور تم نے دیا ہی نہیں, خمس ہی نہیں دیا, کسی بھائی کا پیسہ لے لیا, دبا لیا, اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا, مطلب 1000 چیزیں. اف یو ڈو اٹ تو دین سمجھو وہی تمہارا اینڈ. اسی لیے میں ریکویسٹ کر رہا, اسی لیے میں بول رہا کہ چیک یور سیلف. رد مظالم وہ گناہ ہے کہ جس کا پرابلم آنے والا ہے, اور جس کا پرابلم ایک ایسا پرابلم ہے کہ ہم سب کو حساب دینا ہے. تو اس کے لیے ایک اور رد مظالم کا ایک واقعہ بتا دوں. آپ بولیں گے یار اللہ اتنا سخت ہے, حساب لے گا, اتنا سخت حساب لے گا, ایک گاڑی کا حساب دینا پڑے گا. یہ ذہن میں بات آ رہی ہوگی نا, یہ تو مولاناؤں کی باتیں نہیں, ایسی نہیں ہے. I'll tell you, آپ کو دنیا کی مثال سے دیتا. بامبے میں آپ نے 1000 روپیز اپنے کسی نوکر کو, کسی کو دیا 1000 روپیز, اور کہا کہ بابا باہر جا کے مارکیٹ سے گروسری کر کے لے گیا, ویجیٹیبل سے گیا, مثال دے رہا تھا. اپنے نوکر کو آپ نے 1000 روپے دیے اور کہا کہ جا کے وہاں سے مارکیٹ سے گروسری کر کے آؤ. وہ آئے گا تو تم حساب نہیں پوچھے گا اس سے کہ یہ چیز کیا, یہ کتنے میں لائی, یہ کتنے میں لائی, یہ کتنے میں لائی, اور کتنے پیسے بچے, پوچھو گے. بامبے کا کوئی سیٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا سیٹ نہیں ہے بامبے کا کہ روز 1000 روپے نوکر کو دے اور خاموش بیٹھ جائے. حساب تو پوچھو گے. بابا 1000 روپے 2000 روپے کسی کو دے کے تم حساب نہیں پوچھتے کہ بابا لایا کس میں, کیا کیا چیز لائی تم نے. ایک چیز کا تو تم حساب لو گے اپنے نوکر سے. اللہ نے پوری زندگی دی ہے, پوری زندگی 60 70 80 90 ایئرس کی لائف دی ہے. اس 90 ایئرس کی لائف ہے اور اس نے ہر وہ فیسلٹی دی ہے, ہر وہ رحمت دی ہے, ہر وہ نعمت دی ہے, ہر وہ بلیسنگ دی ہے. ہم کو صحت دی, ہیلتھ دی, ہم کو عزت دی. کیا نہیں دیا اللہ نے. محمد اور آل محمد کی محبت میں پیدا کیا, ہیلتھی رکھا, عزت کے ساتھ رکھا. کیا اس کو رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور لائف, واٹ ڈیڈ یو ڈو, کیا کیا تم نے. کیا اس کو رائٹ نہیں ہے
کہ میں 60 70 80 برس کی زندگی دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ سب اپنے لیے کیا؟ تو یہ سوچو، یہ مت سوچو کہ وہ کیوں سخت نہیں ہے۔ ایک چیز میں ابتدا مجلس میں بتا، بس 45 منٹ پڑھوں گا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا، اللہ کو عذاب نازل کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اللہ کو رحمت نازل کرتے ہوئے اچھا لگتا۔ وہ رحمت کو پلیز میرا ایک جملہ غور سے سن، منیر علی حسین علی لابا کی تیسرے کی مجلس ہے، اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ رحمت کو نازل، بلیسنگ، رحمت یعنی بلیسنگ یعنی معاف کرنے میں اس کو اتنی خوشی ہوتی کہ وہ بہانے ڈھونڈتا، ویز ڈھونڈتا کہ کہاں سے میں اپنے بندے پر رحمت کو نازل کروں۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ تو شکر ادا کرو کہ تم محمد اور آل محمد کی محبت میں پیدا ہوئے۔ پرانی امت میں، پرانے نبیوں کی امت میں کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ جو اللہ معاف کرے، اللہ ستار علیہ، انسان جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے پیشانی پہ آ جاتا تھا یا اس کے گھر کے دروازے پہ آتے، اس بندے نہیں گناہ۔ آپ انصاف سے بولو، میں 1000 گناہ کرتا ہوں روز، اگر میرا گناہ اوپن ہو جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں، اپنی اولاد کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا تم اپنے بیٹے اور بیٹی کو صورت بتا سکتے اپنی؟ یہی تو میرا مولا کہہ رہا، میرے مولا علی علیہ السلام کا عجیب جملہ، میرے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ستار ہے، اتنا بڑا ستار ہے کہ اللہ گناہ کرنے کے بعد وہ پردہ ڈال دیتا، چھپا دیتا۔ کہا اگر وہ اوپن کر دے تو تمہاری میت میں کوئی نہ آئے، تمہاری اولاد تمہارے گھر میں نہ آئے، تم اپنی اولاد کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ سوچیں کتنی حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ اگر میرے پورے گناہ میرے بچوں کو معلوم ہو جائے، میرا بچہ میری عزت کرے گا، میری بیٹی میری عزت کرے گی، ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی، صورت نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ سوچو کتنا بڑا کریم ہے پروردگار۔ روز پڑھو، روز ایوری ڈے ایٹ لیسٹ ریسائٹ 18 ٹائمز یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو، کہ اللہ تو ستار ہے۔ اس کے پھر 18 ٹائمز اس کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ 18 ٹائمز پڑھو، 100 ٹائمز پڑھو، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، کوئی اس میں ریسٹرکشن یہ، میں کہہ رہا منیمم 18 ٹائمز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، تو عزتوں کو دینے والا، جل جلال تو ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب تم کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالو گے۔